السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 28واں لیکچر. آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. یہ ٹاپک کہلاتا ہے ریکٹیفیکیشن آف ایررز، یعنی غلطیوں کو صحیح کرنے کا طریقہ. غلطیاں تو ہوتی ہیں، کتابیں لکھتے ہوئے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. ان کا علم ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب ہم ریکنسیلیشنز بناتے ہیں، جب ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں. اس وقت جب ٹرائل بیلنس نہ ہو یا ریکنسیلیشن میں ہمیں آئٹمس ایسے نظر آ جاتے ہیں جن کو ہم نے کتابوں میں ریکارڈ نہیں کیا، یا اور غلطیاں ہوتی ہے کہ جی پارٹی اے کے ساتھ کاروبار کیا تھا، وہ تمام کا تمام کاروبار جو ہے وہ پارٹی اے کے اکاؤنٹ میں لکھنے کی بجائے پارٹی بی میں چلا گیا یا سی میں چلا گیا یا ڈی کے کھاتے میں چلا گیا. تو مختلف قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اور یہ غلطیاں نہ صرف جب مینولی کتابیں لکھی جاتی تھی، یعنی ہم خود کتابیں لکھتے تھے، اس وقت ہوتی تھی، بلکہ آج بھی جب کہ کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی انہی قسم کی غلطیوں کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. آپ نے ایک ڈیٹا انٹر کیا، اس کا کوڈ صحیح نہیں لگایا، وہ کوڈ غلط ہو گیا. جب کوڈ غلط ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط اکاؤنٹ میں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوا جا کے، جس کی وجہ سے کتابیں بیلنس نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے کسی ایک اکاؤنٹ کی پکچر جو ہے وہ صحیح سامنے نہیں آئے گی. لہذا اس انٹری کو صحیح کرنا ہوگا، درست کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اکاؤنٹنگ پروسیس کے اندر غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے. ہم نے آپ سے بہت شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ایک جو بیسک کتاب ہم رکھتے ہیں وہ جرنل جو جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب میں ہم جو ایررز جتنے ہوتے ہیں ان کو صحیح ریکٹیفائی کرتے ہوئے ان کا ریکارڈ اس میں لکھتے ہیں. کیونکہ کوئی انٹری جو ہے اکاؤنٹنگ کے اندر، چاہے کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے استعمال سے لکھی گئی ہیں، کوئی انٹری جو ہے وہ ربر سے مٹا کے صحیح درست نہیں کی جا سکتی، کاٹ کے درست نہیں کی جا سکتی. اس کا ایک طریقہ ہے اکاؤنٹنگ کے اندر، اور وہ طریقہ ہے کہ جی آپ اس اوریجنل انٹری کو صحیح کرنے کے لیے آپ ایک جرنل انٹری جو ہے وہ بنائیں. اور تاکہ اس بات کی سرد رہے، ریکارڈ رہے کہ ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کو صحیح کیا گیا. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے حوالے سے، کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی غلطی پکڑی گئی ہے یا غلطی کو صحیح کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر، اگر بینک ہے مثال کے طور پہ، بینک میں اگر کوئی غلط ٹرانزیکشن، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ ہو گئے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہونے چاہیے تھے، کسی نے غلطی کر دی، کوڈ، بینک کوڈ لکھتے ہوئے یا اکاؤنٹ کوڈ لکھتے ہوئے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اب اس کو درست کرنے کے لیے آتھرائزڈ کون ہے، کون وہ انٹری صحیح کر سکتا ہے. اگر تو وہ بات ہوتی کہ جی ہر چیز کو جو ہے وہ ربر سے آپ مٹا دیں گے یا اس کو لکیر کاٹ دیں گے یا اس پہ سفیدی لگا کے، چورا لگا کے کچھ بھی ہے جو اس کو صحیح کر دیں گے، دوسری فگر لکھ دیں گے، کوئی معلوم نہیں کرے گا، تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جی غلطی ہوتی ہے اور غلطی کو صحیح کرنا جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے کس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں کو ہم کیسے جو ہے وہ درست کریں گے.
اب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی غلطیاں کس قسم کی ہوتی ہیں. اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. سب سے عام جو غلطی ہے جس کو ہم ایرر آف اومیشن کہتے ہیں، یعنی ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جی ہم نے ایک ٹرانزیکشن یا کو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ ہم کسی بھی وجہ سے بھول گئے. ایک دفتر ہے، اس میں روز کے 50، 100، 200، 300، 400 واؤچرز مختلف قسم کے بنتے ہیں. ایک واؤچر کہیں آگے پیچھے ہو گیا، وہ انٹری جو ہے اس کی نہیں ہوئی، وہ بعد میں مل جاتا ہے، پھر اس کی انٹری تو اومیشن ہو گئی. آپ کو یاد ہے جس وقت ہم بینک ریکنسیلیشن کر رہے تھے اس وقت کچھ انٹریز ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جی بینک خود بخود کر دیتا ہے. بینک چارجز کی انٹری ہے، اس نے آپ سے ریکور کر لیے بینک چارجز. وہ بینک چارجز جو ہے وہ ریکور کر لیے، بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیے، لیکن آپ کو اطلاع اس کی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جب بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس وقت اس کی اطلاع ہوتی ہے. جب وہ اطلاع ہوئی تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ نے اس کی انٹری کرنا ہوگی. اب یہ گو غلطی نہیں ہے لیکن ایک اومیشن ہے. اس اومیشن کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اس کو ریکارڈ کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے. تو ایک تو یہ ایرر ہے. دوسرا میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی واؤچر کوئی مس ہو جاتا ہے، کوئی پیمنٹ کا واؤچر ہے، کوئی پرچیز کا واؤچر ہے، کوئی سیل کا واؤچر ہے، کوئی ریسیٹ کا واؤچر ہے، وہ مس ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، کہیں بعد میں مل جاتا ہے، تو وہ بھی ایک غلطی ہے. تو یہ کہ جی جہاں پہ آپ ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنا کسی بھی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے تو اس کو ہم ایرر آف اومیشن کہتے ہیں. ایک تو یہ ٹائپ ہے ایرر کی. دوسرا ایرر جو ہے اکاؤنٹنگ کے حوالے سے وہ ہے ایرر آف کمیشن کہلاتا ہے. یہاں پہ کمیشن سے مراد یہ نہیں کہ کمیشن کسی کو دیا یا لیا، بلکہ یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ تو صحیح ریکارڈ کیا لیکن صحیح مد میں نہیں کیا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پیمنٹ کی کسی کو، مسٹر اے کو، جو آپ کا کریڈیٹر ہے، اس کو آپ اے کے اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرنے کی بجائے ڈبل اے، مسٹر ڈبل اے کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر دیتے ہیں. اب یہ غلطی جو ہے یہ اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے صحیح اکاؤنٹ یعنی اے کے اکاؤنٹ کو آپ نے ڈیبٹ نہیں کیا، ڈبل اے صاحب کے اکاؤنٹ کو کر دیا. کسی نے غلطی کر دی. اماؤنٹ جو ہے وہ صحیح ہے. کنٹرول اکاؤنٹ کے حوالے سے شاید یہ غلطی جو ہے یہ نہ ہوئی ہو، لیکن جس وقت آپ سبسڈری لیجر کو کنٹرول سے ملانے کی کوشش کریں گے اس وقت یہ غلطی آ جائے سامنے تو پھر آپ کو اس کی تلاش جو ہے وہ کرنا پڑے گی کہ جی کہاں پہ وہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو صحیح کرنا پڑے گا. اب اسی ایگزامپل میں اگر آپ کو لیں آپ کہ جی آپ نے مسٹر اے جو کہ آپ کے کریڈیٹر ہیں اور مسٹر ڈبل اے وہ بھی آپ کے کریڈیٹر ہیں، اس کو پیمنٹ شو کر دیا آپ نے، پیمنٹ بھی آپ نے صحیح شو کی، اماؤنٹ بھی صحیح شو کیا، لیکن صرف نام کا فرق ہو گیا. کیا یہ فرق جو ہے یہ جس وقت ہم بیلنسز اٹھائیں گے مختلف اکاؤنٹس کے تو کیا اور ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں گے سبسڈری لیجر کو کنٹرول لیجر کے ساتھ تو کیا وہ فرق کوئی آئے گا؟ وہ فرق
نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی انٹری صحیح ہوئی ہے, لہذا بیلنسز کلوزنگ جو ہے وہ میچ کر جائیں گے, ڈیٹیل میں وہی بیلنسز آ جائیں گے. ہاں, پرابلم اس وقت ہوگی کہ اگر مسٹر اے کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں اور وہاں پہ آپ ایک جو پیمنٹ کی ہے آپ نے وہ آپ اس میں ڈیبٹ کر دیتے ہیں, تو تب جو ہے وہ جس وقت آپ لسٹ آف بیلنسز بنائیں گے سبسڈری لیجر کے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اے کے اکاؤنٹ میں ایک ڈیبٹ بیلنس آ رہا ہے. عام طور پہ کریڈیٹرز لیجر کے اندر تو ڈیبٹ بیلنس آنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہاں پہ کوئی کریڈٹ بیلنس ہوگا تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کوئی پرچیز ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہے, تو کوئی غلطی کا امکان ہے, تو آپ فوری طور پہ وہ غلطی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے اور پھر اس کی کریکشن کریں گے. حالانکہ اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے, کیونکہ کنٹرول اکاؤنٹ میں تو پیمنٹ ہوئی ہے اور پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے صحیح ریکارڈ کی, تو یہ ایررز آف کمیشن جو ہیں یہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک ایرر آف پرنسپل ہوتا ہے. ایرر آف پرنسپل یہ ہے کہ جی آپ نے کسی غلط اکاؤنٹ کے اندر کلاس آف اکاؤنٹ جو ہے اس میں انٹری کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خریدی, وہ گاڑی بجائے فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہونے کے آپ نے ایکسپنسز میں ڈیبٹ کر دی, ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف وہیکلز کو ڈیبٹ کر دیا. بھائی اگر گاڑی خریدی ہے تو گاڑی جو ہے وہ تو آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے, وہ تو فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہونا چاہیے تھی. ریپیئر اینڈ مینٹیننس تو خرچہ ہے, اس خرچے کے اکاؤنٹ میں تھوڑی جانا چاہیے تھے. ریونیو ایکسپینڈیچر تو نہیں ہے گاڑی کا خریدنا, لہذا یہ ایرر آف پرنسپل ہو گیا. اس کو بھی آپ کو درست کرنا ہوگا. کیوں درست کرنا ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں کہ جی آپ کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بیلنس نہیں کرے گا. بھائی ڈیبٹ تو فکسڈ ایسٹس پہ بھی ہونا تھا, ایکسپینسز میں بھی ڈیبٹ ہی ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اگر وہ ایکسپینسز میں فگر رہ جاتی ہے تو آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے جتنا تھا اس سے زیادہ دکھایا جا رہا ہوگا, اور آپ کے فکسڈ ایسٹس جتنے ہیں اس سے کم فگر فکسڈ ایسٹس کی بیلنس شیٹ میں شو ہوگی, جو کہ ایک صحیح پکچر آپ کی بزنس کی نہیں دے رہے ہوں گے. تو یہ ایررز آف پرنسپل ہے. اب آئیے ایک چوتھے ایرر کی طرف, اور یہ ہے ایرر آف اوریجنل انٹری کہلاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ آپ نے ریکارڈ کرتے ہوئے فگر لکھتے وقت 5,000 کی بجائے 50,000 لکھ دیتے ہیں, یا 50,000 کی بجائے 5,000 لکھ دیتے یا 5 لاکھ لکھ دیتے, تو یہ اماؤنٹ ہی غلط ہو گیا. اکاؤنٹ صحیح کو ڈیبٹ یا کریڈٹ جو بھی ہے وہ آپ نے کیا, لیکن فگر لکھنے میں غلطی ہو گئی. اب اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے گا؟ اس کے لیے بھی جرنل انٹری بنے گی, اور یہ بھی ایک ایرر آف اوریجنل انٹری جو ہے وہ کہلاتا ہے. کئی دفعہ جس وقت آپ سیلز ڈے بک لکھ رہے ہیں, سیلز ڈے بک آپ لکھ رہے ہیں انوائسز سے, بلز سے, جو آپ اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں, اس سے آپ انٹری کر رہے ہیں وہاں پہ. جب وہاں سے فگر آپ اٹھا کے سبسڈری لیجر میں ڈیٹرز کے لکھتے ہیں تو وہ بجائے 5,000 لکھنے کے آپ 500 لکھ دیتے ہیں یا 50,000 لکھ دیتے ہیں. جب آپ سبسڈری لیجر کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے ساتھ تو وہ ریکنسائل نہیں ہوتا, اور پھر ہم جب ڈھونڈتے ڈنڈاتے پہنچتے ہیں کہ بھئی غلطی کہاں ہوئی, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو 5,000 کی فگر تھی وہ 5,000 لکھتے ہوئے
سبسڈری لیجر کے اندر وہ 5,000 کی فگر 500 یا 50,000 یا 5 لاکھ یا جو بھی ہے وہ بن گئی. اس وجہ سے غلطی آ رہی ہے. تو یہ ایررز آف اوریجنل انٹری کہلائے. ایک اور ٹائپ, جہاں پہ آپ نے اس انٹری کو ڈیبٹ میں کرنا تھا وہاں پہ آپ نے کریڈٹ کر دیا, تو یہ ایک اور ایرر ہو گیا. اس کو ریورسل آف انٹری جو ہے وہ ایرر یہ کہلاتا ہے. اور بھی بہت قسم کے ایررز ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو ایررز ہوتے ہیں وہ یہ 5-6 جو میں نے آپ کو تفصیل جن کی بیان کی, یہ ایررز اکاؤنٹنگ کے اندر دیکھے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ پتا رہے کہ کس قسم کا ایرر تھا آپ نے جو کیا, وہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے. چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایرر آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو کریکٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. آئیڈینٹیفیکیشن آف ایرر اینڈ کریکشن آف ایرر از امپورٹنٹ, ناٹ دا ٹائپ آف ایرر that it is. That is not important. Because the whole idea is to correct the books and the recording of the transactions. تو آئیے سب سے پہلے ہم errors of omission کو دیکھتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک انٹری جو ہے وہ آپ اس کو کرتے ہی نہیں اپنی کتابوں میں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا واؤچر گم ہو گیا, یا آپ کو اس کی اطلاع دیر سے ملی, آپ نے صحیح پیریڈ میں اس کو نہیں ریکارڈ کیا, یا کوئی اور وجہ. سو اس کو اب ریکارڈ کرنا ہے, اور ریکارڈ ظاہر ہے کہ اب اسی ڈیٹ میں ہوگا کہ جس ڈیٹ میں آپ کو پتا چلا کہ یہ ایرر ہوا ہے آپ سے. مثال لیتے ہیں کہ آپ نے ایک سیل کی 15 اپریل کو 15,000 روپے کی XYZ کو. یہ جو سیل کا انوائس تھا یا بل تھا یہ کہیں مس پلیس ہو گیا, لہذا وہ سیل ریکارڈ نہیں ہوئی. کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ انوائس ملتا ہے یا بل ملتا ہے, یا جس وقت آپ نے ڈیٹا انٹری کر لی یا لکھ لیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بل جو ہے یہ ایک سیریل آرڈر میں چل رہے ہیں, لیکن بیچ میں یہ گیپ آ گیا ایک. یہ کیا ہوا؟ اب اس کی تفتیش جس وقت شروع ہوتی ہے کہ بھئی یہ کہیں کینسل ہو گیا تھا, یہ کہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, اس پرٹیکولر بل نمبر کے ساتھ, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی بل تو بنا ہے اور صحیح بنا ہے اور سیل بھی ہوئی ہے, لیکن جو لکھنے والا تھا اس سے بھول ہو گئی اور اس نے وہ انوائس جو ہے یا وہ بل جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. اب اس کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا؟ اس کے ریکارڈنگ کی انٹری جو ہے وہ جرنل واؤچر کے تھرو بنے گی, اور اس جرنل واؤچر پہ لکھا جائے گا کہ ریکٹیفیکیشن آف اومیشن in recording sale to XYZ on April 15. یعنی سیل جو کہ XYZ کو 15 اپریل کو ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ رہ گئی تھی, اب کی جا رہی ہے. یہ آپ نے بیان اس پہ دیا, جرنل انٹری میں لکھا. اور جرنل انٹری کیا ہوگی؟ جرنل انٹری ظاہر ہے کہ آپ ڈیبٹ کریں گے XYZ کو یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو, اور کریڈٹ کریں گے آپ سیلز کو. یہ جو بیان نیچے لکھا جاتا ہے یہ بیان یہ بتاتا ہے ہمیں کہ غلطی کیا تھی, یہ جرنل واؤچر بنانے کی آج ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور پھر جو جرنل واؤچر ہے اس پہ دستخط ہوتے ہیں
بنانے والے کے, اس کو اپروو کرنے والے کے, تاکہ یہ سند رہے کہ جناب یہ جو ریکٹیفیکیشن غلطی کی گئی ہے, یہ جو درستگی کی گئی ہے, یہ درستگی اپرووڈ یا آتھرائزڈ آفیسر نے کی ہے یا انڈیویجول نے کی ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی انٹری کر سکے. اب ایررز آف کمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایررز آف کمیشن اور ایررز آف پرنسپل, ان دونوں کو اگر اکٹھا کر لیں ہم, کیوں کہ یہ ایک ہی قسم کے تقریباً ہو جاتے ہیں. انکریکٹ اکاؤنٹ کو میں آپ نے انٹری ڈال دی, اب اس کو جو ہے آپ نے صحیح کرنا ہے. چلیے پھر ایک ایگزامپل کرتے ہیں, ایک لیتے ہیں. ہم نے ایک ایسٹ پرچیز کیا 50,000 روپے کا, اور اس کو ہم نے انٹر کر دیا, ریکارڈ کر دیا. اس کی ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے, ڈیبٹ جو ہے وہ ہم نے فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ کے یا ایسٹ اکاؤنٹ کے ہم نے کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ایکسپنس اکاؤنٹ میں کر دیا, ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اندر. پھر جنرل واؤچر بنے گا, کیونکہ اوریجنل انٹری تو آپ نے کر دی. آپ نے ایک بنیادی غلطی کی کہ جو فکسڈ ایسٹ تھا کی ٹائپ کا ایکسپینڈیچر تھا, اس کو آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس مرمت کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دیا. تو بیسک غلطی ہوئی, ایک ایرر آف پرنسپل ہوا کہ جو کیپٹل ایکسپینڈیچر تھا وہ ریونیو ایکسپینڈیچر میں چارج ہو رہا ہے. اب اس کو کریکشن کرنا ہے, جنرل واؤچر بنے گا. جنرل واؤچر پہ لکھا جائے گا, پھر تحریر کی جائے گی کہ جی کیوں یہ جنرل واؤچر بنایا گیا, اور وہ کیا ہوگا, تحریر کیا ہوگی, ریکٹیفیکیشن آف پرچیز آف ایسٹ انکریکٹلی ریکارڈیڈ ایز این ایکسپینس. کریکشن کیسے ہوگی, ڈیبٹ کریں گے ہم ایسٹ کے اکاؤنٹ کو 50,000 سے, اور کریڈٹ کریں گے ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ کو 50,000 روپے سے. اب اس نے انٹری نے تو ریکٹیفیکیشن کر دی. ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ میں جہاں پہ پہلے آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دیا تھا 50,000, وہ اس کریڈٹ سے کینسل ہو جائے گا, کانٹرا ہو جائے گا. کانٹرا کا مطلب کینسل ہوتا ہے, یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا. تو کانٹرا آپ نے انٹری پاس کی, اس کو کینسل کیا. یہی طریقہ ہے ایررز کو صحیح کرنے کا. اب نیکسٹ ایرر پہ آئیے کہ جی ایرر آف اوریجنل انٹری, کہ انٹری جو ہے وہ آپ نے اوریجنل انٹری جو کی ہے وہ آپ نے کم یا زیادہ اماؤنٹ سے کی بحوالہ اس بیسک ڈاکیومنٹ کے کہ جہاں پہ صحیح اماؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیش ریسیو کیا کسی سے 5,000 روپے, وہ 5,000 روپے کا ہی کریڈٹ کسی کو جانا چاہیے, وہ 5,000 کی بجائے 500 کا چلا جاتا ہے, یہ 50 روپے کا لکھا جاتا ہے, تو غلطی ہو گئی. اب اس غلطی کو درست کرنے کا ہے, اور پھر وہ کانٹرا انٹری جو ہے وہ پاس کی جائے گی اس پہلی انٹری کو کینسل کرنے کے لیے اور صحیح انٹری کو ریکارڈ کرنے کے لیے. ایگزامپل ہے کہ جی ایک ریسیٹ ہوئی کیش کی 5,000 روپے فرام بی, اٹ از ریکارڈیڈ ایز 500 روپیز. اس کو ریکارڈ ہم نے کیا, اس کو انٹر کیا ہم نے بی کے اکاؤنٹ میں 500 روپے پہ. اور دوسرا اسی کے ساتھ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 5,000 روپے وصول ہوئے بی سے, جس کو ہم نے بی کے اکاؤنٹ میں ہی کریڈٹ کیے 50,000 روپے کے طور پہ. اب کیش بک یا بینک بک کے اندر جو انٹری ہوئی, جو ڈیبٹ تھا, وہ شاید 5,000 روپے ہی تھا یا 50,000 روپے ہی تھا, یا جو بھی ہے,
اگر 5,000 روپے ریسیو کیے تھے, کیش بک میں ہو سکتا ہے انٹری صحیح کی ہو, لیکن بی کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو ہم نے 500 روپے پہ شو کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیش کے اکاؤنٹ میں بھی 5,000 روپے ہی شو کیے ہوں یا 500 روپے ہی شو کیے ہوں, اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی 500 روپے شو کیے ہوں. اگر یہ کیا ہوگا کہ جی کیش بھی 500 روپے اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی 500 روپے لکھے ہوں گے, تو پھر تو کوئی ایرر ہی نہیں ہوا. وہ ایرر اس وقت پتا چلے گا کہ جس وقت ہم کیش, ڈیلی کیش جو ہمارے پاس ہے اس کو چیک کریں گے کہ اچھا جی آج کیش کتنی وصولی ہوئی, کیا یہ ہماری کیش بک سے اس کا ٹوٹل ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر وہ ٹوٹل فزیکل کیش کاؤنٹ کے بعد وہ ٹوٹل جو ہے کتاب سے, کیش بک سے نہیں ملتا, تو پھر فرق ہے. اگر کیش جو ہاتھ میں ہے یا جو جیب میں ہے وہ زیادہ ہے اور کیش بک کے اندر ٹوٹل کم آ رہا ہے اس کا, تو پھر کوئی اومیشن ہو گئی. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کیش بک میں انٹری جو ہے وہ آپ نے صحیح اماؤنٹ کی کر دی, لیکن بی کے اکاؤنٹ میں جس سے کہ وصولی ہوئی اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے 5,000 روپے لکھنے کی بجائے فگر جو ہے وہ 500 روپے لکھ دی. تو یہ ایرر بھی اب آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا. اب اس میں پہلے کیس میں جو ہے کہ جی 4500 روپے سے فگر جو ہے وہ غلط لکھا گیا, اور غلطی جو ہے وہ کیش اکاؤنٹ میں بھی ہوئی اور بی کے اکاؤنٹ میں بھی ہوئی. اب کیش کے اکاؤنٹ میں آپ 4500 روپیہ مزید ڈالیں گے, ڈیبٹ کریں گے کیش اکاؤنٹ, اور بی کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے 4500 روپے سے. اب فرض کر لیجئے کہ جی کیش کے اکاؤنٹ میں ہم نے فگر جو ہے وہ 5,000 ہی لکھا تھا, لیکن صرف بی کے اکاؤنٹ میں اس فگر کو 500 روپے سے لکھا. اب اس 500 روپے کو ہم کیسے صحیح کریں گے؟ یہ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک امبیلنسڈ ٹرانزیکشن ہوگی. یہ امبیلنسڈ ٹرانزیکشن جو ہے اس کا پتہ ہمیں کب چلے گا؟ کمپیوٹرائزڈ سافٹ ویئر کے اندر, اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں تو اس قسم کا فنکشن بلڈ کیا جا سکتا ہے سافٹ ویئر کے اندر کہ کوئی بھی امبیلنسڈ انٹری جو ہے وہ پاس نہیں ہوگی. اگر 5,000 روپے کسی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہے ہیں تو 5,000 روپے ہی کے کریڈٹس کسی دوسرے اکاؤنٹ میں یا ایک سے زیادہ یا ایک ہی اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. لیکن جب مینوئل لکھ رہے ہیں 5,000 روپے کی انٹری آپ نے کیش کے اکاؤنٹ میں صحیح کر دی, کیش بھی آپ کا مل رہا ہے, لیکن بی کے اکاؤنٹ میں آپ نے 500 روپیہ جو ہے وہ آپ نے اس کو 5,000 کو 500 روپے لکھ دیا. اب اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے گا؟ اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا ہم پھر جے بی بنائیں گے یا کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تو اب ایک سنگل سائڈ ہے جو کہ رہ گئی اور غلطی ہے ایک آدمی کی. اس کو کیسے درست کیا جائے گا؟ یہ غلطی کب ظاہر ہوگی ہم پہ؟ یہ غلطی شاید ایک جس وقت ہم اگر بھی ہمارا ڈیٹر تھا تو جس وقت ڈیٹرز اکاؤنٹ کو اور سبسیڈیری لیجر کو ریکنسائل کر رہے ہوں گے اس وقت یہ غلطی سامنے آئے گی, یا یہ غلطی اس وقت سامنے آئے گی جب ہم ٹرائل بیلنس بنائیں گے مہینے کا, اس وقت یہ سامنے آ سکتی ہے اگر بی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جنرل لیجر کا ایک حصہ ہے. اور
اگر ہم نے ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں, ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انٹری جو ہے وہ بھی غلط کی ہے. تو ورنہ جس وقت ریکنسائل کر رہے ہوں گے ہم ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ اور سبسیڈیری اکاؤنٹ, اس وقت ہی بتا جائے. اب اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ ڈبل انٹری کا مسئلہ ہے یہاں پہ یا نہیں ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ڈبل انٹری کا تو مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ آپ نے ایک سائڈ جو ہے وہ پوری 5,000 روپے آپ نے ریکارڈ صحیح کیا, جو ڈیبٹ سائڈ کیش آپ کا میچ کرتا ہے. غلطی آپ سے کنٹرول اکاؤنٹ میں اگر ہوئی ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے, اور سبسیڈیری اکاؤنٹ میں ہوئی ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے. تو ون سائڈڈ انٹری پڑے گی اب تو, کہ صرف اسی کو کریکٹ کرنا, دوسرا افیکٹ تو صحیح ہے. سو اس قسم کی چیز بھی یا اس قسم کی ریکٹیفیکیشن بھی کئی دفعہ کرنی پڑ جاتی کہ جہاں پہ صرف ایک سنگل سائڈڈ ایفیکٹ آ رہا ہو. اب دوسرا ایگزامپل جو ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو فگر ریکارڈ کی گئی ہے وہ 45,000 روپے سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے, یعنی 5,000 کی بجائے 50,000 فگر ریکارڈ کی گئی ہے. تو یہ بھی بڑا سمپل سا ہی ایگزامپل ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جنرل واؤچر بنا دیجئے, دونوں سائڈوں پہ غلطی ہوئی ہے لہذا دونوں سائڈوں کو آپ درست کر دیں. جو ایکسس ریکارڈنگ ہوئی ہے اس ایکسس کو صحیح کر دیں بائی پاسنگ اے جرنل انٹری ڈیبٹنگ بیز اکاؤنٹ with 45,000 rupees and crediting the cash account with 45,000 rupees. اب یہ جرنل انٹری ہوگی, پیمنٹ واؤچر نہیں ہے. آپ نے پیمنٹ بھی کو نہیں کی, آپ نے صرف ایک غلطی کو کریکٹ کیا ہے اور جرنل انٹری ہے یہ. تو یہ بات کہ جی غلطی یا ایررز کو جہاں پہ ہم اس قسم کے کر رہے ہیں ریکٹیفائی, ان کے بارے میں. اب آئیے کہ جہاں پہ ایک ریورسل کرنی ہے آپ کو کہ جی مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کی پیمنٹ کی ہے مسٹر ڈی کو, یہ ریسیٹ سائڈ پہ کیش بک کے ریکارڈ ہوتا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ڈی کے اکاؤنٹ میں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ تو ٹوٹل انٹری جو بنی ہے یہی غلط ہے. پیمنٹ کی تھی, وصولی نہیں کی تھی. ریکارڈ جو کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ریکارڈ کیا کہ جی جیسے پیسے ریسیو ہو رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو ریورس کرنا ہے. اب ریورس کرنا ہے آپ نے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنے اماؤنٹ سے کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جی 10,000 روپے ریسیٹ شو کی گئی کیش بک میں اور 10,000 روپے کریڈٹ کیے گئے ڈی کے اکاؤنٹ میں. اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی آپ پہلے اس 10,000 روپے کی انٹری جو اوریجنل تھی اس کو ریورس کر دیں, یعنی 10,000 روپیہ کیش بک میں کریڈٹ کریں اور 10,000 روپیہ ڈی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیں. تو اوریجنل انٹری کینسل ہو گئی. پھر ایک نئی انٹری بنائیں کہ 10,000 روپے کی پیمنٹ کر رہے ہیں آپ, کیش بک کو کریڈٹ کر رہے ہیں اور ڈی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوریجنل انٹری کیا کی تھی, آپ نے اوریجنل انٹری کی تھی کہ 10,000 روپے ریسیٹ سائڈ پہ ڈال دیے اور 10,000 روپے کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی کو دے دیا. حالانکہ 10,000 روپے کی ریسیٹ ڈی سے نہیں ہوئی تھی, 10,000 روپے ڈی کو پے کیے گئے ہیں, پیمنٹ کی گئی ہے. اب جو جنرل واؤچر بنائیں گے اس میں ہم کریڈٹ کرتے ہیں کیش کو 20,000 روپے سے اور ڈی کو ڈیبٹ کرتے ہیں 20,000 روپے سے اور لکھ دیتے ہیں ساتھ ریکٹیفیکیشن آف اوریجنل انٹری انکریکٹ انٹری آف روپیز 10,000 ناؤ کریکٹڈ.
as payment made to D. تو اس 20,000 کو کریڈٹ کرنا کیش بک اور ڈیبٹ کرنا ڈیز اکاؤنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اوریجنل انٹری 10,000 کی 20,000 سے آف سیٹ ہوئی, باقی رہ گئی پیمنٹ وہاں پہ 10,000 روپے کی کیش بک کے اندر, جو کہ ایکچولی ہونی چاہیے تھی, اور اسی طریقے سے ڈی کے اکاؤنٹ میں جو کریڈٹ پہلے کیا تھا وہ آف سیٹ ہو گیا 10,000 کا 20,000 کی انٹری کے ساتھ, اور جو ایکچوئل انٹری ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا ڈی کا اکاؤنٹ وہ 10,000 ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ نے بجائے اس کے کہ 2 انٹریز کریں آپ ایک ہی انٹری کے اندر آپ نے وہ اوریجنل ریکٹیفیکیشن جو ہے اس کو کر دیا. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں, یہ تو تمام مختلف جو ایررز کے ہم نے شروع میں ذکر کیا, اور اس کے بعد ہر ایک کو ہم نے دیکھا کہ جی سمپل ایگزامپل لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ جی ان کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے کیش وصول ہوا 50,000 ایک ڈیٹر سے, اور کیش بک کو ڈیبٹ کرنے کی بجائے ہم نے بینک بک کو ڈیبٹ کر دیا. کریڈٹ جو ہے وہ ہم نے صحیح اکاؤنٹ کو دیا. اب اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کیش کو ڈیبٹ کرنا چاہیے تھا 50,000 روپے سے, اور کریڈیٹرز کو کرنا چاہیے تھا 50,000 روپے سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈیبٹ کیا بینک کو 50,000 روپے سے اور کریڈٹ کیا کریڈیٹرز کو 50,000 روپے سے. اب کریڈٹ والی سائڈ جو ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ کیش کی بجائے بینک جو ہے وہ ڈیبٹ ہو گیا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ بینک میں اگر ڈیبٹ کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک بیلنس آپ کا بڑھ گیا. جب آپ ریکنسیلیشن کریں گے تو وہ بینک بیلنس آپ کی بینک بک یا بینک اکاؤنٹ کے حساب سے جو آ رہا ہوگا, جس کو جو آپ نے اپنے جنرل لیجر میں رکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہوگا, جو بینک اسٹیٹمنٹ پہ ہوگا بیلنس وہ کچھ اور ہوگا. جب آپ ریکنسیلیشن کریں گے ڈفرنس آئے گا تو یہ ڈفرنس سامنے آ جائے گا. لہذا اب آپ کو بینک کے اکاؤنٹ کو صحیح کرنا ہے اور کیش میں وہ پیسہ لے کے جانا ہے. جرنل انٹری آپ دوبارہ بنائیں گے جس میں ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ کریں گے 50,000 روپے اور کریڈٹ کریں گے بینک اکاؤنٹ 50,000 روپے سے. اوریجنل جو انٹری ہوئی ہوگی وہ اس طریقے سے بینک کے اندر اکاؤنٹ کے اندر وہ کینسل ہوگی. ڈیبٹ کینسل ہو رہا ہے 50,000 کا کریڈٹ 50,000 کے ساتھ, اور جو صحیح انٹری آنی تھی کہ جی کیش کے اندر 50,000 روپے آنے چاہیے تھے وہ 50,000 روپے اس جرنل انٹری کے تھرو کیش میں آ جائیں گے. اب ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کچھ انفارمیشن دی گئی ہے. انفارمیشن ہے یہ ہے کہ جی یہ مندرجہ ذیل ایررز جو ہیں یہ ہم نے کیے ہیں, یہ ہمارے نوٹس میں آئے ہیں اور ان کو کریکٹ کرنا ہے ہم کو. ایڈیشنل کیپٹل پیڈ ان بینک ₹100,000 کریڈیٹڈ ٹو سیلز اکاؤنٹ. کاروبار کے مالک نے اپنے پاس سے کاروبار کو ₹1,00,000 دیا. کاروبار کے اکاؤنٹنٹ صاحب نے اس ₹1,00,000 کو یہ سمجھا کہ یہ سیل سے پیسے وصول ہوئے ہیں اور اس نے اس کو سیل کے طور پہ ریکارڈ کر لیا. تو پہلا ایرر تو یہ ہے. دوسرا ایرر ہے کہ پرچیز آف گڈز ہم نے کیے, ہم نے مال خریدا ₹5500 کا مسٹر عامر سے, جس کو غلطی سے ریکارڈ کر لیا گیا کتابوں میں ₹5,050 کا.
تیسرا ایرر جو ہے کہ ہم نے بینک میں کیش ڈپازٹ کیا 20,000 روپے اور وہ ہم نے بینک کو کریڈٹ کر دیا اور کیش کو ڈیبٹ کر دیا. تو تیسرا ایرر جو ہے وہ یہ ہے. چوتھا ایرر جو ہمارے نوٹس میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپیوٹر خریدا 25,000 روپے کا, لیکن اس کو ریکارڈ کر دیا ایز ریپیئر اینڈ مینٹیننس. اور فائنل جو ایک ایرر ہماری نوٹس میں آیا وہ یہ کہ بینک چارجز پہ ہوئے 500 روپے کے وہ ہم نے انٹر ہی نہیں کیے. تو یہ 5 ایررز جو ہیں, یہ 5 ایررز کو ہم نے درست کرنا ہے. آئیے دیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں. اب سب سے پہلا جو ایرر تھا وہ یہ تھا کہ جی مالک نے اپنے پاس سے کاروبار میں مزید 1,00,000 روپے کی رقم دی. وہ اکاؤنٹنٹ صاحب نے مالک سے وصولی شو کرنے کی بجائے اس کو شو کر دیا کہ جی یہ تو سیل ہو گئی ہے, 1,00,000 روپے کی سیل ہو گئی. اب اس کو کیسے درست کرنا ہے, اس کے لیے کیا جرنل واؤچر بنے گا وہ دیکھتے ہیں. بینک یا کیش, اگر چیک سے انہوں نے پیمنٹ کی ہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے کاروبار کو, تو وہ بینک کو آپ نے ڈیبٹ کیا اور کریڈٹ آپ کو کرنا چاہیے کیپٹل اکاؤنٹ کو 1,00,000 روپے سے. لیکن کیا کیا ہم نے ڈیبٹ کیا بینک کو 1,00,000 روپے سے اور کریڈٹ کیا سیلز کو 1,00,000 روپے سے. اب ڈیبٹس تو دونوں صحیح ہیں, کریڈٹ میں غلطی ہو گئی, کریڈٹ کو صحیح کرنا ہے, لہذا جرنل واؤچر جو بنے گا وہ کیا بنے گا, وہ یہ بنے گا کہ آپ ڈیبٹ کریں گے سیلز کے اکاؤنٹ کو, سیلز میں جو 1,00,000 روپے آپ نے کریڈٹ کیے تھے وہ اس ڈیبٹ کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے, کانٹرا ہو جائیں گے, اور کریڈٹ کریں گے آپ کیپٹل اکاؤنٹ کو 1,00,000 روپے سے جو کہ ایکچولی شروع میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو آپ کا پہلا ایرر جو ہے اس طریقے سے ریکٹیفائی کر لیا. اب دوسرے ایرر کی طرف آئیے کہ آپ نے 5500 روپے کے گڈز مسٹر عامر سے خریدے, لیکن ان کو ریکارڈ کیا آپ نے 5,050 روپے پہ. انٹری ہونی کیا چاہیے تھی, انٹری یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے مال خریدا, اسٹاک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے آپ 5,500 روپے سے, اور اگر کریڈٹ پہ خریدا ہے عامر صاحب سے تو عامر صاحب کے اکاؤنٹ کو اور کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو 5,500 روپے سے کریڈٹ کرتے. ہم نے جو انٹری ریکارڈ کی ہے وہ انٹری یہ کی ہے کہ ہم نے اسٹاک کو تو 5,050 روپے سے ڈیبٹ کیا اور عامر صاحب کو 5,050 روپے اور کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو 5,050 روپے سے کریڈٹ کر دیا. ڈیبٹ میں بھی غلطی ہے, اماؤنٹ کی غلطی ہے, اکاؤنٹ کی غلطی نہیں ہے, مد کی غلطی نہیں ہے, اماؤنٹ کی غلطی ہے. اماؤنٹ جو انٹر ہونا چاہیے تھا وہ 5,500 روپے ہے, جو ہوا وہ 5,050 روپے ہے. تو 450 روپے کی شارٹ انٹری ہوئی ہے, اس کو ہم نے درست کرنا ہے. کیسے؟ ہم اسٹاک کو کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے 450 روپے سے اور کریڈٹ کر دیں گے عامر صاحب کے اکاؤنٹ کو یا کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو 450 روپے سے. یوں یہ ایرر بھی جو ہے ریکٹیفائی ہو جائے گا. اب تیسرا جو ایرر تھا, تیسرا ایرر جو تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ جی ہم نے کیش جو ہے وہ بینک میں جمع کرایا 20,000 روپے کا, لیکن انٹری کیا کی, انٹری ہم نے یہ کی کہ بینک کو کریڈٹ کر دیا اور کیش کو ڈیبٹ کر دیا. انٹری ہونی کیا چاہیے تھی, انٹری ہونی یہ چاہیے تھی کہ بینک کو ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا 20,000 روپے سے اور کیش کو کریڈٹ ہونا چاہیے تھا 20,000 روپے سے. جو ہم نے انٹری ریکارڈ کی ہے وہ کیا کی ہے, وہ ہم نے کیش کو 20,000 روپے سے ڈیبٹ کیا اور کریڈٹ کیا بینک کو 20,000 روپے سے. یعنی بینک سے پیمنٹ ہوئی ہے, حالانکہ کیش سے پیمنٹ ہوئی تھی بینک کو, بینک میں پیسے جمع کرائے گئے لیکن ریکارڈ کر دیا کہ جی کیش میں پیسے آ گئے بینک سے,
اب اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا؟ اس کو ریکٹیفائی ایسے کرنا ہے کہ جی جے وی بنائیں گے، ڈیبٹ کریں گے بینک کو 40,000 روپے سے اور کیش کو کریڈٹ کریں گے 40,000 روپے سے. جو غلط انٹری کی تھی 20,000 کیش کی، ڈیبٹ جو کیا تھا کیش کو، وہ اس 40,000 کے کریڈٹ سے کینسل ہو گیا. پیمنٹ جو کیش میں 20,000 کی ہونی تھی وہ بھی ریکارڈ ہو گئی، اور بینک میں جو کریڈٹ پہلے غلط 20,000 روپے کا شو ہوا تھا وہ اب ڈیبٹ سے کینسل ہو گیا، اور 20,000 جو بینک میں آئے پیسے کیش جمع ہوا وہ ایکچوئل فگر آ گئی 20,000 روپے پہ. تو یہ ایرر بھی ریکٹیفائی آپ کا ہو گیا. اب پانچواں جو ایرر تھا کہ آپ نے کمپیوٹر پرچیز کیا، اس کمپیوٹر کو آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے کھاتے میں آپ نے شو کر دیا. اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ جی آپ کو کرنی چاہیے تھی انٹری ڈیبٹ کمپیوٹر یا فکسڈ کمپیوٹر ایسٹ اکاؤنٹ 25,000 روپے، کریڈٹ بینک یا کیش 25,000. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈیبٹ کر دیا ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ اور کریڈٹ کر دیا بینک اور کیش. نا کریڈٹ کی انٹری جو ہے وہ تو صحیح ہے لیکن ڈیبٹ کی انٹری غلط ہے، لہذا ریکٹیفیکیشن جو ہوگی وہ کمپیوٹر فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس اکاؤنٹ کے درمیان ہے. ٹرانسفر کرنا آپ نے ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں سے 25,000 روپیہ، سو آپ کریڈٹ کریں گے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اکاؤنٹ کو 25,000 روپے سے، تاکہ اوریجنل جو ڈیبٹ تھا وہاں پہ وہ اس کے ساتھ کانٹرا ہو جائے، اور جو اوریجنل ڈیبٹ جانا چاہیے تھا کمپیوٹر میں کے اکاؤنٹ میں وہ 25,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں اس انٹری کے تھرو چلے جائے. اب آخری جو انٹری تھی کہ جی آپ نے 500 روپے کے بینک چارجز ادا کیے اور وہ آپ بھول گئے اس کی انٹری کرنا. اس کو کیسے درست کریں گے؟ پیمنٹ ہے، بینک کا بیلنس کم ہوا، بینک کو آپ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کریں گے بینک چارجز جو کہ ایک ایکسپینس اکاؤنٹ ہے، ریونیو ایکسپینس اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے. یہ آپ نے انٹری بنانی ہے، اس کا جے وی بنے گا اور انٹر ہو جائے گا. تو یہ تمام بات جو ہے یہ ریکٹیفیکیشن آف ایررز کہ غلطیاں کیسے درست کی جاتی ہیں، کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے ان کو صحیح کرتے ہیں. یہ ہم نے آج کے لیکچر میں باتیں کی. غلطی کیسے پکڑی جاتی ہے؟ ٹرائل بیلنس نہیں ہو رہا اس پہ پکڑی جائے گی غلطی ریکنسیلیشن کے وقت پکڑی جائے گی، چاہے وہ بینک کی ریکنسیلیشن ہو، چاہے وہ فزیکل کیش ریکنسیلیشن آپ کیش بک کے ساتھ کر رہے ہوں، چاہے آپ ڈیٹرز یا کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کو ریکنسائل کر رہے ہوں آپ سبسیڈیری لیجرز کے ساتھ، اس وقت غلطی پکڑی جا سکتی ہے. آپ اگر سٹاک ہے اور فزیکل سٹاک ٹیکنگ کر رہے ہیں، یعنی آپ سٹاک جو پڑا ہوا ہے گودام میں اس کو گن رہے ہیں، وے کر رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کے حساب سے جو ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس یا فگرز جو آتے ہیں اور جو آپ کی کتابوں میں اس میں فرق آ رہا ہے تو غلطی پکڑی جاتی ہے. بہرحال یہ لیکچر جو ریکٹیفیکیشن آف ایررز کے بارے میں تھا، یہ ہم نے آپ کو آج اس کی تفصیل بتائی. خدا حافظ.